سعادت ہمیشہ نصیب فرماتا رہے۔ لاکھوں سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر، لاکھوں سلام آپ کے اہل بیت پر، پھر آپ کی امت کے علماء پر، اولیاء پر اور شہداء پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام ہوتے رہے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور سودی نظام کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں اپنے تمام تر امیدواروں کو میدان میں کھڑا کیا ہوا ہے اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ سودی نظام کے خاتمے کے لیے تحریک لبیک پاکستان دن رات جد و جہد کر رہی ہے۔ ہمارے امیر محترم جانشین امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ گزشتہ دنوں دورہ سندھ پر تھے، پھر وہاں سے خوشاب گئے، بکھرور کی سڑکوں پر نظام مصطفیٰ یا کوچہ کوچہ نگر نگر ان کی ایک ہی آرزو، ان کی ایک ہی تمنا اور ایک ہی خواہش ہے کہ خدا کی دھرتی پر خدا کا نظام نافذ ہو جائے، وطن عزیز پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو جائے۔ آج افسوس کے ساتھ آپ سے اس بات کو ہم شیئر کر رہے ہیں کہ نواب شاہ سندھ کے اندر زرداری بلاول اور اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگوں نے اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کرنے والی تحریک لبیک پاکستان، جو نہ کسی کے اشاروں پر میدان میں آتی ہے اور نہ ہی کسی کے کہنے پر میدان سے اٹھتی ہے، جو تحریک لبیک پاکستان ہے، یہ پاکستان کی واحد مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے میدان عمل میں کھڑی ہے اور بہت بڑی قربانیاں دے کر اس تحریک کو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سب سے پہلے فیض آباد کی ہماری قربانیاں ہیں، بلکہ اس سے بھی قبل 2009 میں حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کا حادثہ ہوا تو آپ نے اس حادثے کے بعد اپنے آپ کو ایک گھر اور ایک کمرے تک محدود نہیں کیا، یا صرف ایک خانقاہ تیار کروا کر وہاں پر بیٹھ کر آپ نے صرف پیری مریدی نہیں کی، بلکہ آپ نے اس ایک اذیت ناک حادثے کے بعد اس بات کا عزم کر لیا کہ بیماری کے عالم میں بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں حضور کے نظام کے لیے کمپین کروں گا۔ تقریباً چند سالوں میں بابا جی نے 10 لاکھ کلومیٹر سفر کیا، فقط رسول اللہ کی امت کے لیے، حضور کے دین کے لیے، حضور کے نظام کے لیے۔ جو ناظرین اس وقت پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں وہ ہمارا یہ کلپ دیکھیں گے، وہ جانتے ہیں کہ کمر کی تکلیف ہو تو بندہ چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے، بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیٹنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن لاکھوں سلام حضور قبلہ امیر المجاہدین پر کہ اس تکلیف میں بھی وہ 16 گھنٹے ایک وضو کے ساتھ بیٹھے رہتے، سفر کیا حضور کے دین کے لیے، اور یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صحیح تعارف پوری دنیا میں وہ حضور قبلہ امیر المجاہدین نے کروایا۔ پھر ختم نبوت پر جب ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اس کی ایک شق کو بدلنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں آج کا چیف جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہتا ہے وہ ایک شق کی تو تھی، ہماری کل کائنات اس ایک لائن کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ وہ عقیدہ ختم نبوت ہے جسے جانور بھی مانتے ہیں، گدھے بھی مانتے ہیں۔ دنیا کو کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے۔ تو جب اس حلف نامے میں تبدیلی کی کوشش کی گئی اور تحریک لبیک پاکستان کو پتہ چلا، لمحوں کے اندر، منٹوں کے اندر نہیں، لمحوں کے اندر مرکز غیرت و حمیت جامع مسجد رحمت للعالمین سے بابا جی کی وہیل چیئر کا رخ فیض آباد کی طرف مڑا، اور
यख पस्ता सर्दी में हुजूर की इज्जत पर ऐसा पहरा दिया कि उस पहरे का दर्द क़यामत तक हुजूर के दीन के दुश्मनों को होता रहेगा। होना तो ये चाहिए था कि इदारे आकर माफी मांगते, इसका उलट हुआ कि जिन इदारों के लिए हम दिन रात दुआएं मांगते रहे, उन इदारों ने गैरों के कहने पर पाकिस्तान की सड़कों पर 8 घंटे से ज्यादा फायरिंग करते रहे और हमारे 8 नौजवान फैजाबाद के धरने में शहीद हुए। जब फैजाबाद के धरने में 8 नौजवान शहीद हुए, कई ऐसे जिनके जबड़े टूट गए, कोई माजूर हो गए, कोई नाबीना हो गए, और इसके बावजूद जब चारों तरफ से शेलिंग हो रही थी और अमीरुल मुजाहिदीन शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक को पुकार रहे थे, इमाम बर्री सरकार, पीर सरकार मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, इसके बावजूद बाबा जी ने फरमाया कि पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं कहना क्योंकि साढ़े बच्चे हैं। तो अब बच्चों को भी चाहिए कि आप फैसला करें कि आप किन के साथ खड़े हैं। कहीं ये नौकरी आपको दूर न ले जाए। इस नौकरी में सारा कुछ देखें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर इमरान खान का दौर आया। उसने आते ही आसिया मलूना को रातों रात रिहा करवाया और नामूस से रिसालत के पहरेदारों पर बदतरीन क्रैकडाउन हुआ। उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह जेल में तशरीफ ले गए और सख्त सर्दियों के अंदर जेल के अंदर हर तकलीफ को सह कर बर्दाश्त कर कर बाहर तशरीफ लाकर फिर भी इतना ही कहा कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इंज भी सजन वाह वाह उंज भी सजन वाह वाह। उस्ताद गिरामी के विसाल के बाद सारी कायनात ने देखा कि हुजूर के गुलामों का नमाज जनाजा कैसा होता है। अपने तो अपने, बेगाने भी अपनी बख्शिश की नीयत से मीनारे पाकिस्तान पहुंचे। 3 दिन उस्ताद गिरामी का मुबारक ताबूत, जिसके अंदर कोई किसी किस्म का भी कोई केमिकल नहीं डाला गया, इसके बावजूद आपके मुबारक चेहरे से तबस्सुम था और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दुनिया को बता रहे थे जो मोहम्मद अरबी के गुलाम होते हैं उनका दुनिया में रहना भी निराला होता है और जब वो दुनिया से जाते हैं जाने का अंदाज भी निराला होता है। आपके जनाजे ने बहुत से लोगों की किस्मत को बदला, बहुत से लोगों का किबला दुरुस्त किया और वहां पर मुत्तफिका तौर पर जो तारीख लब्बैक पाकिस्तान की शुरा है उसने ये फैसला किया कि हम अपना अमीर कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी को बना रहे, मुकर्रर कर रहे हैं। अमीर मोहतरम ने ये इमारत संभालने के बाद मीनारे पाकिस्तान पर सबसे पहले हल्फ लिया और वो हल्फ जो बाबा जी ने मीनारे पाकिस्तान लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस में लिया था, उसी हल्फ का एक है। इसके बाद मुनब्बिह करते रहे कि आप इस मसले पर एक्शन लें, लेकिन हुकूमत चूंकि वो गैरों के इशारों से ही आई हुई थी और मुक्तदिर लोगों की नवाजिशों से ही वो मार्ज़े वजूद में आई हुई थी, इसलिए उन्होंने हमारी कहाँ माननी थी। वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से जलसा शुरू करवा कर बाद में डांस करवाते थे। यह अजीब जलसा था कि शुरू होता था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर और ख़त्म होता था अबरारुल हक के गानों पर। तो बजाय इसके कि वो फ्रांस ने पूरी दुनिया को हुकूमती सतह पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खाके शाया करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया, न ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कोई इक़दाम करती, उन्होंने तारीख लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम शुरू कर दिया। यानी जो समझाने वाला है उसी के खिलाफ जा रहे हैं और कहा नहीं नहीं अगर हम इनके खिलाफ कुछ करेंगे तो हमारी मईशत का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर वो बाद में मईशत गिरती गिरती अब तक वो गिर ही रही है। ये मैं आपको तारीख लब्बैक का पाकिस्तान का पस मंजर बता रहा हूँ आज सिर्फ कि तारीख लब्बैक पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी। फिर इसी जुर्म के अंदर कि ये हुजूर की इज्जत के लिए बोलते क्यों हैं। अमीर मोहतरम एक जनाजा पढ़ाकर वापस आ रहे थे तो यूं गिरफ्तार किया जिस तरह किसी दूसरे मुल्क के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जाता है। आपको जेल जाना पड़ा, आप जेल में तशरीफ ले गए, फिर पेश नहीं होने देते थे
ہائی کورٹ کی بھی انہوں نے نہیں مانی، حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے بھی جب رہائی کے آرڈر جاری کر دیے اس کو بھی نہیں مانا۔ امیر محترم جب جیل میں تشریف لے گئے، پھر ناموس رسالت کے لیے دھرنا دیا گیا۔ اس دھرنے میں رمضان شریف کے دن آئے، رمضان شریف کی روزے کی حالت میں تقریباً 3.5 درجن لوگوں کو حالت روزہ میں اسٹیج فائر کر کے شیخ رشید اس وقت وزیر داخلہ تھا، ان کی وزارت میں شہید کر دیا گیا۔ نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، کوئی چیز پاس نہیں تھی اور شہید کر دیا گیا۔ یعنی جو بندوقیں کشمیر کے لیے اٹھنی چاہیے تھی، فلسطین کے حق میں اٹھنی چاہیے تھی، برما کے حق میں اٹھنی چاہیے تھی، شام، لیبیا، ان کے حق میں اٹھنی چاہیے تھی، وہ ادھر تو نہ اٹھی، وہ اپنے شہریوں کے خلاف اٹھ گئی۔ وقت چلتا گیا، ناموس رسالت مارچ کا آغاز ہوا، وزیر آباد کی طرف جب سفر شروع ہوا، پھر انہوں نے لوگوں کو شہید کر دیا۔ لیکن پھر رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بڑی بے آواز ہے۔ جس حکومت کے لیے عمران خان نے، جس حکومت کے لیے نواز شریف نے اسلام کے ساتھ ٹکر لی، بلا کر نہ وہ حکومت نواز شریف کے پاس رہی، نہ ہی وہ حکومت عمران خان کے پاس رہی، اور جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے قربانیاں دیں وہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں موجود ہے۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کا پس منظر میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی تحریک لبیک پاکستان آج بھی اپنے اس موقف پر ڈٹ کر کھڑی ہے کہ جو رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر دے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، وہ واجب القتل ہے، حکومت کا کام ہے۔ لیکن جب فیصلے قاضی نہ کریں تو اللہ کسی قاضی سے فیصلے کروا دے۔ تو اتنی قربانیاں دینے کے بعد جو تحریک لبیک پاکستان پھر بھی میدان میں کھڑی، ہر ظلم سہنے کے بعد بھی لبیک آج وہ تحریک حضور کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے۔ آج ہم سیاسی میدان میں موجود ہیں اور ہمارے جو حریف ہیں وہ اور تو کر کچھ نہیں سکتے۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ نواب شاہ کے اندر کل اس نوجوان کے گھر میں ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے متفقہ امیدوار مولانا محمد جہانگیر رضوی صاحب نے جا کر پیغام حق دیا، اور اس کو پہلے سے دھمکیاں مل رہی تھی کہ تم یہاں پر تحریک کا کام نہ کرو، تم نے جلسہ نہیں کروانا، تم نے میٹنگ نہیں کروانی۔ اس کے باوجود اس نے کہا میری تحریک ہے، میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے تو میں تو یہ کام کروں گا۔ کل اس نے اپنے گھر میں یہ کمپین کے سلسلے میں کچھ میٹنگز تھی، آج اس کو زرداری اور اس کے ٹولے نے، بلاول نے اپنے چیلوں کے ذریعے فائرنگ کروا کر اسے شہید کر دیا، اور درجنوں کارکن ہمارے زخمی ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان کا رستہ بڑے بڑے ظالم اور جابر نہیں روک سکے، اور آپ نے ہر ممکن کوشش کی، زرداری نے، نواز شریف نے، عمران خان نے مل کر بھی کوشش کی، پی ڈی ایم نے، پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کا رستہ آپ نہیں روک سکے، کیونکہ یہ اس کا اپنا رستہ نہیں، یہ تو اسلام کا رستہ ہے، یہ تو دین کا رستہ ہے۔ اور یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یزید، پھر اکبر، یہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ظالم جابر سفاک آئے، یہ ان کے روکنے سے نہیں رکا، تو یہ گنجے منجے اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ تو ہمارے رستے میں معنی ہی نہیں رکھتے۔ میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس خون کا بدلہ بھی ہم نے زرداری سے ووٹ کے ذریعے لینا ہے۔ یہ اس خون کا ہم نے حساب بلاول سے لینا ہے۔ اب بلاول لاہور میں آ کر کہتا ہے کہ لاہور پیپلز پارٹی والوں کا ہے، جبکہ 100 سال پہلے کلندر لاہوری کہہ کے گیا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، لاہور پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے، نون لیگ کا بھی نہیں ہے، اور کسی اور کا بھی نہیں ہے۔ جو کہتے تھے کیا ہم کوئی غلام ہیں، آج الیکشن کمیشن نے ان کو کہہ دیا نہیں نہیں تم غلام نہیں ہو، تم سارے کے سارے ہی آزاد ہو۔ لاہور ان کا بھی نہیں ہے، لاہور صرف اور صرف داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی۔ اس لیے میں تمام
ناظرین سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر ظلم کا بدلہ ہم نے ووٹ کے ذریعے لینا ہے. فیصلے کے دن آپ کرین پر مہر لگائیں، امیدوار کوئی بھی ہو. ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹس کو جتوا کر اسمبلی میں بھیجنا ہے. جب یہ اسمبلی میں جائیں گے سودی نظام کے خلاف قوانین بنائے جائیں گے، اور جتنے پھر بڑے بڑے جنہوں نے کرپشن کی، کسی نے بلاول ہاؤس بنایا، کسی نے جاتی عمرہ بنایا، کسی نے بنی گالا بنایا، ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور قوم کے ایک ایک پائی کا حساب انشاءاللہ ان سے لیا جائے گا. حضور کا دین بڑی پاور رکھتا ہے، آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے. ہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے کسی کارکن کو تحریک لبیک پاکستان سے وابستگی کی وجہ سے پریشان کرتے ہیں یا سیاسی لحاظ سے پریشان کرتے ہیں، ہم انہیں متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے رستے میں آئیں گے تو آپ تنکے کی طرح بہ جائیں گے. ہمارے رستے میں نہ آئیے گا، کیونکہ ہمارا رستہ اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے اور اللہ کے حبیب کا رستہ ہے. اور اگر تمہیں بڑا شوق ہے اندے کام کرن دا تو آپ پھر میدان لگائیں، پیڑ لگائیں. ہم لبیک والے، ہمارا جگر آپ ہر لحاظ سے آزما چکے ہوئے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف کھڑی رہ سکے. تو جب کوئی دنیا کی طاقت امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادی مل کر حماس کا رستہ نہیں روک سکے، کیوں؟ حماس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حماس کے پاس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے. ہمارے پاس بھی کلمہ طیبہ کی طاقت ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر ظلم کا بدلہ ہم نے ووٹ کے ذریعے لینا ہے. اپنے کینڈیڈیٹس کو مضبوط کریں، ان کی کمپین کریں، ورک کریں، ڈور ٹو ڈور جائیں، ہر شخص سے ملیں. تمام پیران نظام، علماء کرام، مدارس دینیہ چلانے والے، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں کہیں بس سن بڑی ہو گئی ہے، اٹھیں. اب بلکہ اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ اٹھیں اور حضور کے دین کے لیے نہیں، اب چلیں، اب دوڑیں، ایک ایک گھر میں جائیں. پرچی دے کر اگر جان چھٹ جاتی ہے تو سودا مفت ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے. تحریک لبیک پاکستان کو دن رات برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے. حضور کا دین تخت پر آئے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. PP 159 میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ نے کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری رہائش تھانے کے بالکل سامنے ہے. کوئی بھی شخص اگر تحریک لبیک کے کسی کارکن کو، کسی دوسری پارٹی والا کوئی شخص اگر پریشان کرے گا تو ہم میدان میں موجود ہیں، اور اسی سائیاں والے ہیں، اسی لگے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم ظالم کے خلاف ہر حال میں میدان میں کھڑے رہیں گے. مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. باخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے کہ آپ کشمیر اور فلسطین کو آزاد کرائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ صرف کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کا نظام اکیلے امیر محترم سنبھال لیں گے؟ ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں، تم پاکستان کے نظام کی بات کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سلطان دیا ہے، ہمارے امیر محترم کو اللہ نے وہ سیاسی بصیرت دی ہے کہ آپ پوری دنیا کا نظام بھی اگر لبیک کے حوالے کرتے ہیں، ہم ساری دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح ایک بھائی کا سوال ہے کہ بندہ دلیر کیسے ہوتا ہے؟ اقبال کہتا ہے دل سے عشق ہوں توانا میں شوت. بندہ دلیر ہی ادو ہوں جدوں حضور دے نال اللہ وا پیار کرے. جی ایک سوال ہے، کیا استاد گرامی علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ استاد گرامی نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس کو پڑھنے کے بغیر کوئی عالم ہی نہیں بن سکتا. اس کا نام تحسیر ابواب الصرف ہے، تعلیلات خادمیہ ہے.
پورے پاکستان کے مدرسے میں وہ کتاب، مدارس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور استاذوں نے ناموس رسالت پر کتاب نہیں لکھی، تفسیریں لکھ دی ہیں ناموس رسالت کی۔ قیامت تک عشق رسول کا متن دنیا کہتی رہے گی کہ اگر عشق رسول کی تفسیر پڑھنی ہے تو کون سی کتاب پڑھیں؟ لوگ کہیں گے خادم حسین رضوی کا چہرہ دیکھ لیں، عشق رسول کی تفسیر سمجھ آ جائے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو مذاکرات ہوئے تھے، اس کے بعد اس کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان میں یہ مطالبہ سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تحریک لبیک پاکستان کو اقتدار میں آنے کا موقع دیا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس سج دھج اور اس شان سے لائیں گے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے وزراء ہیں وہ پروٹوکول بھول جائیں گے کہ پروٹوکول کہتے کس کو ہیں، انشاءاللہ۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ قبلہ امیر محترم سے ملاقات کیسے کرنی ہے؟ آپ مرکز تشریف لائیں، جمعہ ادا کریں، اور ویسے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ حضور کے دین کا کام کرتے رہیں، آپ کی ملاقات خود بخود ہوتی ہے۔ بہت سے اس وقت بہت سی مستورات جو ہیں ان کے کمنٹس آ رہے ہیں اور بڑے خوبصورت پیغام ہیں جی پاکستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کلمہ جس نبی کا پڑھا ہے ووٹ بھی انہی کو دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ساتھی نے یہ کہا ہے کہ آپ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی کوئی ایسی بات بیان فرما دیں جو آج سے پہلے آپ نے کسی کو بھی نہ بتائی ہو۔ تو باتیں بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے، لیکن وہ بتانے پر پابندی ہے، اس لیے نہیں ابھی بتا سکتے۔ گجرانوالہ سے محمد اویس صاحب نے سلام بھیجا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری امید تحریک لبیک پاکستان۔ جی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ جمعے والے دن ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں جمعہ اس جگہ پر پڑھاتا ہوں جہاں بابا جی کی وہیل چیئر آ کر رکی تھی۔ اس وہیل چیئر کی برکت سے جو میں کہہ سکتا ہوں تو اپنی کرسی اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر حضور قبلہ امیر المجاہدین کی وہیل چیئر آ کر رکی تھی، اس لیے تقریریں بھی سخت ہوتی ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ اگر ہمارے 10 قومی اسمبلی میں 10 نشستیں ملتی ہیں تو ہم کہاں پر اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا کسی جماعت کے ساتھ؟ نہیں، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور ہمارا اگر ایک شخص بھی اپوزیشن میں ہے تو اس کی پوزیشن اتنی مضبوط ہوگی کہ پاکستان کی تحریک میں کبھی تاریخ میں ایسی مضبوط اپوزیشن کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ کسی کے ساتھ نہیں مل کر بیٹھنا، اس کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے جو ہمارے منشور کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ جی ساتھی پوچھ رہے ہیں جی آپ کا انٹرویو کرنا ہے، ٹائم مل سکتا ہے؟ جمعہ شریف ہمارے ساتھ پڑھ لیں، ٹائم کی سیٹنگ کر لیں۔ مفتی صاحب آپ سے یہ ہمارا سوال ہے، کیا آپ نے دینی تعلیم کے علاوہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ جس کو تعلیم کہہ سکتے ہیں وہ دین کی تعلیم ہی ہے، باقی تو پیسے کمانے کا ذریعہ۔ اللہ کا فضل ہے میں حافظ قرآن بھی ہوں
اور اللہ کا فضل ہے کہ میں رسول اللہ کا جو مبارک دین ہے اس کے کچھ 2-4 حرف میں نے ان سے پڑھے ہیں جنہیں دنیا قاسم عشق رسول کہتی ہے، اور جو ان سے پہلے پڑھ کر گئے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں کاش کہ ہم بھی بابا جی کے شاگرد ہوتے۔ ایک ساتھی نے کہا ہے کہ دوران تدریس بابا جی کی کوئی بات بتا دیں جو آپ کے دل میں ہو۔ وہ بابا جی کتاب پڑھاتے بھی تھے اور کتاب پلا بھی دیتے تھے، یہ ان کا خاصہ تھا، یہ کسی اور میں نہیں۔ ایک بہت خوبصورت فرمائش آئی ہے کہ نعرہ لگا دیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے، اج بھی ساڈے بابا جی کیا بات ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے